بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کے اس مختصر پروگرام میں ہم یہ بات سیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے جس شخص کو بیٹیوں کی نعمت سے نوازا ہے تو وہ آدمی پریشان نہ ہو۔ بعض لوگ بیٹیوں کی پیدائش کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں، وہ لوگ پریشان نہ ہوں، کیونکہ آج ہم آپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہیں۔ کتنی کی رحمت ہوتی ہیں، صرف 2 حدیثیں میں آپ کے سامنے پڑھوں گا تو بیٹیوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت کتنی زیادہ نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہو جاتے ہیں بیٹیوں کی پرورش کرنے والے کے ساتھ، یعنی والدین کے ساتھ کتنے خوش ہوتے ہیں، کتنی نعمتیں کرتے ہیں، کتنے انعامات سے نوازتے ہیں، کتنی اللہ کی رحمت برستی ہے ایسے لوگوں پر۔ توجہ فرمائیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، پہلی حدیث یہ صحیح البخاری میں ہے، فرماتی ہیں کہ میں ایک دن اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، اچانک ایک عورت آئی۔ اس عورت کے ساتھ 2 بچیاں بھی تھیں، چھوٹی چھوٹی 2 بیٹیاں اس کی، وہ بھی ساتھ تھیں۔ اس عورت نے آ کر مجھ سے سوال کیا، کیونکہ اس عورت کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، خود بھی بھوک لگی ہوئی ہے اور دونوں بچیاں بھی بھوک کی وجہ سے رو رہی ہیں۔ ام المومنین فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ اس عورت نے آ کر کچھ مانگا اور اتفاق کے ساتھ میں نے گھر کی تلاشی لی، میرے گھر کے اندر صرف 1 کھجور تھی، اس کے علاوہ اور کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں تھی۔ تو میں نے وہی کھجور اٹھائی، اس عورت کے ہاتھ پہ رکھ دی، کیونکہ بچیاں تھیں ساتھ۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس عورت نے کیا کیا، خود بھی حالانکہ اس کو بھوک لگی ہوئی تھی، اس عورت نے وہ کھجور پکڑی، 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھی کھجور ایک بیٹی کو دے دی اور آدھی کھجور دوسری بیٹی کو دے دی۔ ان دونوں بیٹیوں نے وہ کھجور کھائی، وہ عورت اٹھی اور اپنے گھر کو چل بسی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لائے تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس واقعہ کی خبر دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ سنا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ، من ابتلی من هذه البنات بشیء فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار، کہ جس شخص کو بھی، جس انسان کو ان بچیوں کی وجہ سے کسی بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا یا کسی آزمائش کے اندر وہ پڑ گیا، ان بچیوں کی وجہ سے دکھ اس کو اٹھانے پڑے، وہ بچیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہا، اچھی تربیت کرتا رہا، پیار محبت سے پیش آتا رہا، ان کے دکھ برداشت کرتا رہا، کن لہ سترا من النار، تو یہی بچیاں کل قیامت والے دن جہنم سے پردہ بن جائیں گی، اس آدمی کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی، یعنی اپنے باپ کو، اپنے والدین کو جہنم سے بچا لیں گی یہی بچیاں۔ اللہ کی کتنی رحمت ہوئی کہ آدمی جہنم کی آگ سے بچ گیا ان بچیوں کی بنا پر۔ تو کبھی بھی بیٹیوں کی بنا پر پریشان نہ ہوا کریں، بلکہ خوش ہو کر ان کی تربیت کیا کریں، اعلیٰ تعلیم ان کو دیا کریں، اچھی تربیت کیا کریں، کیونکہ ان بچیوں کی وجہ سے بندہ جہنم سے بچ جاتا ہے۔ کتنا بڑا انعام ہوا، جہنم سے بچ گیا۔ دوسری حدیث بھی سماعت فرما لیں کہ ان بیٹیوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے، بیٹیوں کی اعلیٰ تربیت کرتے کرتے اگر وہ بچیاں آپ کے گھر میں اعلیٰ تعلیم اور اچھی تربیت پا گئیں تو اللہ کتنا انعام کرے گا، سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، بیان کرنے والے صحابی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من عال جاریتین، من عال جاریتین حتی تبلغا، کہ جو آدمی 2 بیٹیوں کی پرورش کرے، 2 بچیوں کی پرورش کرے، اور کتنی دیر کرے، حتی تبلغا، حتیٰ کہ دونوں جوان ہو جائیں، اچھی تربیت کرتا رہا، اعلیٰ تعلیم دلواتا رہا، پیار محبت کے ساتھ پیش آتا رہا، حتیٰ تبلغا، حتیٰ کہ وہ جوان ہو گئیں، بڑی ہو گئیں، جوانی کو پہنچ گئیں، بلوغت کو پہنچ گئیں، اس انداز میں اس نے تربیت کر دی تو کیا ملے گا؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جاء یوم القیامت انا وہوا، انا وہوا۔ صحابی کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کی دونوں انگلیوں کو، ایک ہاتھ کی 2 انگلیوں کو آپس میں ملا لیا، وضم اصابعہ، انگلیوں کو ملا کر صحابہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، میرے صحابہ
جاء یوم القیامت انا و ہوا، میں اور وہ قیامت والے دن اسی طرح آئیں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، یعنی جنت میں ہم اکٹھے رہیں گے۔ کون کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور 2 بچیوں کی اچھی تربیت کرنے والا۔ تو گھر میں اگر بیٹیاں پیدا ہوں تو ماتھے پر سلوٹ نہیں ہونے چاہیے، بلکہ خوشی کے آثار ہونے چاہیے کہ بچی پیدا ہوئی ہے، اللہ کی رحمت ہوئی ہے، ہم اس کی اچھی تربیت کریں گے، اعلیٰ تعلیم دلوائیں گے۔ جس طرح بیٹے کی پیدائش پر خوشی ہوتی ہے، اسی طرح بیٹی کی پیدائش پر بھی خوشی ہونی چاہیے۔ ہر انداز بیٹے والا ہی بیٹیوں کے ساتھ اپنانا چاہیے، کیونکہ بیٹیوں کی پرورش کرنے سے اللہ تعالیٰ انہی بیٹیوں کو جہنم سے پردہ بنا دیتا ہے۔ انہی بیٹیوں کی وجہ سے صرف جنت ہی نہیں بلکہ جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی نصیب فرما دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔